والدین کے حقوق ہیں ادا کرو، شوہر کے حقوق ہیں بیوی ادا کرے، بیوی کے حقوق ہیں شوہر ادا کرے۔ ادائے حقوق اس طرح ڈیٹیچ کر لینا اپنے آپ کو۔ ایک ہے اپنی نفسانی محبت کے تحت کچھ کرنا۔ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، آیا وہ اپنی نفسانی محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر ڈال رہا ہے یا اس کا حق سمجھ کر دے رہا ہے؟ اسی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ڈالو اس پیٹ کے اندر بھی کچھ، اس کا حق سمجھ کر ڈالو، اس کی طلب اس کی لذت میں نہ ڈالو، اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، نفس کا حق ادا کرو، زوج کا حق ادا کرو۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سب کا حق ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں وہی ہے پل صراط کا مسئلہ، لیکن آدمی چوکس رہے تو بہت آسان۔ لیکن اب دیکھیے جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ توازن کی انتہا یہ ہے کہ چونکہ لفظ عدو استعمال کیا، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اب اس کو بیلنس کیا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ میں نے اسلوب اختیار کیا اس مرتبہ ان دروس میں، توکل کا نتیجہ یہ نہیں ہے، راضی برضائے رب کا مطلب یہ نہیں ہے، راضی برضائے رب بھی انتہائی درجے میں ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے، ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے، ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد نہ کی جائے، یا اپنی غلطیوں کا جائزہ آدمی نہ لے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کا استعمال نہ ہو، اللہ کا امتحان لینے لگ جائے انسان، یا پلاننگ جو ہے وہی کرے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، نہیں، پلاننگ ہوگی اسباب و وسائل کے اعتبار سے۔ اسی طرح دشمن سمجھو پوٹینشل دشمن ہے، یہ ذرا بھی میں ڈھیلا پڑ گیا مجھے غلط راستے پر لے جائیں گے، یہ میگنیٹ ہے کھینچ کر لے جائے گا، لہذا چوکس، بی آن دی گارڈ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہ نکلے کہ میدان جنگ بنا رہے گھر میں تو محبت کی چاشنی ہونی چاہیے، گھر میں انسان کے رویے کے اندر لطف و کرم ہونا چاہیے، یہ ہے وہ پل صراط۔ لہذا اس آیت میں بیلنس کیا تین الفاظ سے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ذرا تین الفاظ نوٹ کیجئے، شاید کوئی اور مثال نہ ہو قرآن مجید میں کہ دو الفاظ جو ہیں مترادفات، یہ تو قرآن کا عام اسلوب ہے، لیکن یہ کہ تین الفاظ جمع کیے ہیں، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ عفو کسے کہتے ہیں؟ ڈھیل دینا، چھوڑ دینا، اسی لیے اعفاء کہتے ہیں داڑھی کو چھوڑ دینا، اعف اللحیٰ، داڑھی چھوڑ دو۔ اس کا دائیں بائیں سے توازن کے لیے اس کو تراشنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے حد مقرر ہو جائے کہ وہ 1 سینٹی میٹر ہی رہے گی یا صرف اتنا ہی رہے گا، یہ بہرحال وہ داڑھی رکھنا نہیں ہے، شریعت کا داڑھی رکھنا پھر یہ نہیں ہے، یہ حکم رسول کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی نیچرل گروتھ جو ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگاؤ، خود نہ لگاؤ، اس کو عفو کہتے ہیں، ڈھیل دینا، چھوڑ دینا، ہر وقت کی باس پرس، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ تعفو و تصفحوا، صفحہ کسے کہتے ہیں؟ صفحہ ہے، یہ ورق ہے، ورق کے 2 صفحے ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہیں۔ صفحہ کہتے ہیں ذرا سا رخ پھیر لینا، یعنی یہ باور کرانا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، جسے کہتے ہیں چشم پوشی۔ آپ نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن ایسے نگاہ پھیر لی کہ گویا کہ دیکھا ہی نہیں، فلاں کام غلط ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر انداز کر دینا، یہ بھی صحیح اس کا مفہوم ہو، نظر انداز کرنا۔ یہی لفظ آیا حضور سے بھی خطاب کر کے کہا، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے نبی ذرا درگزر سے کام لیں، چشم پوشی سے کام لیں، نظر انداز کریں۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بہت اہم آیت ہے یہ سورہ حجر کے آخری حصے میں۔ قیامت تو بہرحال آنی ہے، بدلہ ہر ایک کو بھرپور مل جائے گا، جلدی تو اسے ہو جسے کہ یہ خیال ہی نہ ہو کہ کہیں یہ تو نکل جائے گا پھر اس کو سزا ملے گی، نہیں جائے گا کہاں، ہر مجرم پہنچے گا وہیں اللہ کے دربار میں۔ ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت تو آ کر رہے گی، ہر ظالم کو ظلم کی سزا مل جائے گی،
لہذا جلدی نہ کریں کہ جلدی ضرور اس میں جو ہے کوئی انتقام جلدی لے لیا جائے، فاصفح الصفح الجمیل، لیکن اس میں حکمت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ حکمت دعوت ہے، حکمت اصلاح ہے۔ یہاں پر بھی پیش نظر کیا ہے کہ وہ سختی، وہ ڈانٹ ڈپٹ، میدان جنگ، یہی اگر نقشہ ہوگا تو ایک رد عمل پیدا ہو جائے گا، بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ نے اس مشہور مجموعہ احادیث کا عنوان پڑھا ہوگا، نام ہے کتاب کا الترغیب والترہیب، ترغیب بھی دلاؤ، ترہیب بھی ہو، ڈراؤ بھی، متنبہ بھی کرو، وارن بھی کرو، رغبت بھی دلاؤ، شوق بھی دلاؤ، کبھی ذرا پیٹھ جو ہے تھپکی بھی دو، حوصلہ افزائی بھی کرو، کبھی کسی اچھے کام کی جو ہے تعریف بھی کرو۔ یہ جو کسی بھی مربی کے لیے لازم ہے، جو زیر تربیت ہے، ان کے ساتھ یہ دونوں معاملہ، بہت زیادہ نرمی ہو جائے گی تو بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، بہت زیادہ سختی ہوگی تو بھی رد عمل جو ہے وہ منفی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے بین میں پھر میں عرض کرنے مجبور ہوں، پل صراط ہے، ان دو انتہاؤں کے مابین چلنا آسان نہیں ہے۔ توازن اور اعتدال، جیسے کہ عام یہ کہاوت ہے اور صحیح ہے کہ جس چیز کو ہم کامن سینس کہتے ہیں وہی سب سے زیادہ ریئر شے ہے دنیا میں۔ کامن سینس از دی موسٹ ریئر تھنگ۔ اسی طریقے سے توازن و اعتدال سب سے مشکل کام۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، غفر کیا ہے؟ ڈھانپ لینا۔ مغفر کہتے ہیں خود کو، یہ جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے سر کو وار سے بچانے کے لیے، تلوار کے اور آج کل گولی سے، وہ تو مغفر تو جوں کا توں آج بھی ہے، ہیلمٹ موجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں مغفر، ڈھانپ لینے والی شے۔ اللہ کے لیے غفرانہ کہ اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، چشم پوشی کر، اور ان پہ پردہ ڈال، انہیں چھپا لے، ہمیں رسوا نہ کر۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ کے دن قیامت کے، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیے۔ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب وخزی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ بچا۔ اسی کی ترغیب دی ہے، اپنے بھائیوں کے عیوب کی ستر پوشی کرو، پردہ پوشی کرو۔ اللہ تمہارے عیوب اور تمہاری خطاؤں سے جو ہے ان پر پردہ ڈالے گا۔ تو بہرحال یہ تین الفاظ لائے گئے ہیں۔ اب دیکھیے بیلنس، ایک طرف چونکہ لفظ عدو آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں، اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ ذرا سوچو کہ اللہ بھی ہر وقت تمہیں پکڑ لیا کرے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے، یہ سارے مواقع جو ہیں اس کی طرف سے مل رہے ہیں۔ تم بھی وہی روش اختیار کرو۔ اگرچہ اس کو حدیث تو ہمارے محدثین تو نہیں مانتے، تخلقوا باخلاق اللہ، صوفیاء کے حلقے میں یہ حدیث بڑے اعتماد کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ ہی کی صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ یہاں تو اس کے لیے ایک دلیل موجود ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے معاف کرو، درگزر سے کام لو، چشم پوشی کرو، ڈھیل دیا کرو، تو دلیل کیا دی؟ ان اللہ غفور رحیم۔ یہی بات آئی ہے سورہ نور میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، اور اس میں حضرت ابو بکر کے ایک ایسے عزیز بھی شامل ہو گئے جو انہی کی زیر کفالت تھے، وہی ان کی مالی امداد کرتے تھے، اور ان کی بیٹی پر تہمت لگانے میں وہی شخص جو ہے وہ پیش ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے طے کر لیا، جب برات کی آیات اتر آئیں حضرت عائشہ کی، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اب میں اس شخص کے ساتھ جو ہے جو بھی حسن سلوک کر رہا تھا اب نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ فوراً پکار اٹھے حضرت ابو بکر، اے اللہ ہم چاہتے ہیں، لہذا فوراً اپنی وہ بات جو ہے اس کو ختم کیا۔ تو یہ چیز ہے کہ تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، درگزر سے کام لے، تو تم بھی درگزر سے کام لو۔ اب یہ ہے اصل میں ایک مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس میں آدمی آن دی گارڈ رہے، اپنی حفاظت کرے، چوکس رہے، چوکنا رہے۔ بلکہ یہاں بھی مجھے حضرت مسیح کا ایک قول یاد آ رہا، بڑا پیارا ہے، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔